بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کل اپنے وی لاگ کے اندر بیگم صفدر اعوان کی اور نون لیگ کی اشتہارات کی مد میں کرپشن، بددیانتی، ٹکے ماری، پیدا گیری، نوسر بازی، چالاکی، عیاری اور مکاری کا کچھ راز کھولے تھے، اور میں نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے پچھلے 35 سال سے یہ نون لیگ اور آل شریف جب بس اقتدار آتے ہیں تو آنے کے بعد مال مفت دل بے رحم کے طور پہ پاکستان کے خزانے کو اپنی پروجیکشن کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنی ذاتی تشہیر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے 10 سال جو 2008 سے لے کے 2018 تک ان کی صوبائی حکومت تھی، انہوں نے اربوں روپیہ صرف اپنے خاندان کی اور ان 2 بھائیوں نے اپنی پبلسٹی کے لیے استعمال کیا۔ حتیٰ کہ ٹوائلٹس، انہوں نے ٹوائلٹس بنائے عوامی، ان ٹوائلٹس کے اوپر بھی 2 تصویریں بڑے بڑے تھوپڑوں کے ساتھ اپنے، ادھر بڑا بھائی نواز شریف، ادھر چھوٹا بھائی جناب شہباز شریف۔ اور آپ یقین جانیں لوگوں نے اتنا ان کا مذاق اڑایا کہ انہوں نے بڑے بھائی کے نیچے لکھ دیا جناب 10 روپے اور چھوٹے بھائی کے نیچے لکھ دیا 5 روپے ہر ٹوائلٹ کے سامنے۔ یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ طنز نہیں کر رہا، میں استہزاء نہیں کر رہا، میں مذاق نہیں اڑا رہا۔ اس انداز سے انہوں نے ارباں روپیہ، کیونکہ میں تو وزیر اطلاعات رہا ہوں پنجاب کا، میرے سے تو ٹھگی چھپی نہیں ہے ان کا پچھلا سارا بیک گراؤنڈ۔ اب دوبارہ سے یہ اقتدار میں آئے ہیں، حالانکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ سپریم کورٹ کی رولنگ موجود ہے، سپریم کورٹ نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ سرکاری اشتہارات میں کسی وزیر اعظم کی، وزیر اعلیٰ کی، وزراء کی تصاویر نہیں لگیں گی، ذاتی تشہیر نہیں ہوگی۔ ہاں، جو ایک ضرورت ہے ڈپارٹمنٹ کی، محکمے کی، وزارت کی، حکومت کی، اس حد تک جناب آپ اپنی پبلسٹی کریں، اپنے اس ایشو کی، اپنے اس ایکٹیویٹی کی، اپنے اس پلان کی، اپنی اس اچیومنٹ کی، اپنی اس پالیسی کی، اپنے اس پروسیجر کی، وہ آپ کریں، لیکن اپنی ذاتی تشہیر نہ کریں کہ وزیر اعلیٰ اپنے موٹی موٹی جناب تھوپڑوں والی تصویریں لگا لیں، وزیر اعظم لگا لیں، خاندان کے 5 بندوں کی تصویریں لگی ہوں اور پیسہ سرکار کا ہو، عوام کا ہو، میرا اور آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ ہو۔ لیکن آل شریف نے ہمیشہ اس پاکستان کو اپنی سلطنت سمجھا ہے، ہمیشہ اس پاکستان کو اپنی بادشاہت سمجھا ہے، ہمیشہ اس پاکستان کو اب ایک آٹوکریسی کے طور پہ اور ایک ایرسٹوکریسی کے طور پہ اور ایک بادشاہت کے طور پہ چلایا ہے۔ اور وہ پھر چلاتے اس طرح ہے کہ جب اقتدار میں آتے ہیں تو پھر اشتہارات کے حوالے سے ارباں روپیہ جو ہوتا ہے، اگر نہیں بھی ہوتا تو یہ اس کی طرف لگا دیتے ہیں۔ ہمارے دور کے اندر آپ یقین جانیں 3.5 سال میں پنجاب کے اندر رہا ہوں، پہلے کی نسبت اگر 100 روپے تقسیم ہوتا تھا تو ہمارے دور کے اندر جائز حوالے سے بھی 15 روپے یا 20 روپے جناب ہم نے اشتہارات کی مد میں تقسیم کیے۔ باقی پیسہ جتنا کچھ تعلیم، صحت، زراعت، صنعت، تجارت، کرونا، اس قسم کی جو ضروری ریکوائرمنٹس تھیں ان کے اوپر لگایا جاتا تھا۔ لیکن انہوں نے اقتدار میں آنے کے بعد 4تھی دفعہ یہ اقتدار کے اندر وفات میں آئے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں سیکھا، کچھ بھی نہیں سیکھا، کورے ہیں۔ ان کے ایگزیکٹلی وہی سٹائل ہے، وہی نچھن ہے، وہی ٹکٹلیاں ہیں جو اس سے پہلے ان کی ہوتی تھی۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو میں نے کل آپ کے سامنے ایک ویڈیو آڈیو بھی جناب میں نے پبلک کے سامنے رکھی، جو ٹی وی چینلز کے اندر اور سوشل میڈیا کے اندر چل رہی ہے، کہ جو بیگم صفدر اعوان کا ایبسلیوٹلی صریحاً اعتراف جرم ہے۔ وہ بیگم صفدر اعوان جو میں اکثر کہتا ہوں کہ ویریفائڈ، ٹیسٹیفائڈ، ریکٹیفائڈ، سمپلیفائڈ، پیوریفائڈ اور ریکٹیفائڈ مجرمہ ہے، مجرمہ، آئین پاکستان کے مطابق مجرمہ، عدالتی سسٹم کے مطابق مجرمہ۔ ان کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے، وہ ضمانت پہ باہر ہے، لیکن افسوس کے ساتھ وہ اس وقت کرائم منسٹر مقصود چپڑاسی کی حکومت کے وفاقی اور صوبائی حکومت کے جتنے سرکاری اشتہارات ہیں اس کو یہ ڈیل کر رہی ہے، اس کو یہ مینیج کر رہی ہے، اس کے حوالے سے پالیسی یہ بنا رہی ہے۔ اربوں روپے ان کی مرضی اور منشا کے مطابق ان کے من پسند اینکرز، تجزیہ نگار، ٹی وی چینلز، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، سوشل میڈیا اکاؤنٹس، سوشل میڈیا آپ کے مختلف قسم کی جناب ویب چینل، ان کے اوپر جناب یہ ارباں پہ پاکستان کے وہ لگ رہے ہیں۔ اب ایک طرف
ہمارا اسی امپورٹڈ حکومت کے کرائم منسٹر مقصود چپڑاسی وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کا وہ ایک وزیر کہ بھائی حکومت کے پاس تو زہر کھانے کو پیسے نہیں ہیں. یہ مصدق ملک کا بیان ہے جو بڑا چتر چلاک اور عیار اور مکار شخص کے طور پہ جناب ان کی پارٹی میں مانا اور جانا جاتا ہے کہ بڑا تیز ہے, بڑا شارپ ہے. اس نے آج سے 3 دن پہلے کہا کہ ہمارے پاس زہر کھانے کو پیسے نہیں ہیں خزانے میں. دوسری طرف صورتحال یہ ہے, یہ آپ کے سامنے ہے, یہ ہاف پیج فرنٹ, یہ فرنٹ کا پیج ہے اور آپ پبلک شاید نہ جانتی ہو, میں وزیر اطلاعات رہا ہوں مجھے پتہ ہے, اور یہ کمبائن ہے اور رنگین ہے, رنگین اور کمبائن. جناب یہ آپ کا تمام اخبارات چھوٹے بڑے درمیانے ریجنل لوکل نیشنل تمام کے اندر اربا ہار پیج کے اندر جناب اٹھائے جا رہے ہیں. کیا بتانے کے لیے؟ سمپل یہ بتانے کے لیے کہ سلطنت شریفیہ امپورٹڈ حکومت کے کرائم منسٹر مقصود چپڑاسی صاحب ترکی کا دورہ کرنے جا رہے ہیں. یہ صرف یہ اطلاع ہے اس میں, صرف یہ, اس میں یہ نہیں ہے کہ ترکی کا دورہ کرنے گئے وہاں سے واپس آئے ہیں تو زراعت کا فلاں جناب شعبے میں اچیومنٹ حاصل کی, صنعت کے فلاں شعبے میں اچیومنٹ حاصل کی, تعلیم کے فلاں شعبے میں اچیومنٹ حاصل کی, اتنی جناب ہمیں امداد اربوں ڈالر جناب ادھر سے مل گئی, اتنی گرانٹ مل گئی اربوں ڈالر, اتنے جناب سپوز قرضے مل گئے, اتنے معاہدے ہو گئے, زراعت کے شعبے کے اندر یہ ٹیکنالوجی آ رہی ہے, صنعت کے شعبے کے اندر یہ ترکی سے ٹیکنالوجی آ رہی ہے, تعلیم کے شعبے کے اندر یہ جناب انوویشن یا ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان کے اتنے ہزاروں لاکھوں بچے جناب ترکی جا کے فری وظیفے کے ساتھ جناب فری وہاں پر پڑھیں گے اور تعلیم حاصل کریں گے, پی ایچ ڈی, پوسٹ ڈاکٹریٹ, ایم فل یا اس قسم کی, یا کوئی بھی دنیا کی اچیومنٹ, یا وہاں سے سستی بجلی آ رہی ہے یا وہاں سے سستی گیس آ رہی ہے, وہ یہ چیزیں طے کرنے کے بعد یہ کوئی اچیومنٹ ہوتی نا, تب بھی جناب یہ جچتا نہیں تھا, تب بھی یہ جچتا نہیں تھا کہ آپ اربوں روپے آپ لٹا دیں صرف اپنی پبلسٹی کے اوپر. کجا یہ کہ آپ صرف اطلاع کر رہے ہیں, جسٹ انفارمیشن دے رہے ہیں کہ جناب سلطنت شریفیہ کے کرائم منسٹر ترکی پدھار رہے ہیں, جا رہے ہیں, اس کے لیے اربوں روپے لگا دیا. اب بتائیں یہ ان کے حالات ہیں. میں پاکستان کی چیف جسٹس سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کروں گا برائے مہربانی اس کا نوٹس لیں. آپ کی سپریم کورٹ کی رولنگز موجود ہیں کہ کسی قسم کی کوئی سرکاری اشتہارات پہ آپ اپنی تصویریں اپنے تھوپڑے لگا کے پبلسٹی نہیں کر سکتے. تو جناب والا یہ بہت بڑا بلنڈر ہے. اور دوسری طرف جناب بیگم صفدر امان فون کر کے کہتی ہیں بول کے ایڈ بند کر دو, اے آر وائی کے ایڈ بند کر دو, فلاں کے ایڈ بند کر دو, فلاں کے رکھ لو. ان کے باپ کا ملک ہے یار. یہ 22 کروڑ پاکستانی آل شریف کے غلام ہیں, آل شریف کے نوکر ہیں, آل شریف کے بھاڑ ہیں, آل شریف کے مراسی ہیں. یہ جتنے ادارے ہیں پاکستان کے, یہ سارے کے سارے ان کی گھر کی باندیاں ہیں, ان کے گھر کی لونیاں ہیں, ان کی گھر کی ملازمائیں ہیں. میں تو حیران ہوں کہ پرسوں سے ویڈیو لیک ہوئی, آڈیو لیک ہوئی ہے اس مجرمہ کی, بیگم صفدر امان کی, لیکن کسی نے ابھی تک نوٹس نہیں لیا. سارے ستو پی کے, لسی پی کے, بھنگ پی کے سوئے ہوئے ہیں تمام پاکستان کے ارباب بست و کشاد. نہیں جناب, ملک اس طرح نہیں چلتا. آپ بول کے اینکرز کے اوپر پابندیاں لگا دیں, آپ اے آر وائی کے اینکرز کے اوپر پابندیاں لگا دیں, آپ اس ہر اینکر اور تجزیہ نگار اور ٹی وی چینل کے اوپر پابندیاں لگا دیں کہ جو آپ کی مرضی اور منشا کے مطابق نہ چلے, اور پھر آپ اربوں پہ صرف ان پہ لٹا دیں جو آپ کی جی حضوری کر رہے ہیں, جو آپ کی جناب قدموں میں, آپ کی چرنوں میں, آپ کی جناب چیوں چیوں میوں میوں کر رہے ہیں. سر یہ طریقہ کار نہیں ہوتا. میں فخر سے کہوں گا کہ ہم نے اپنے 3.5 سالوں میں پنجاب کا وٹنس ہوں ایز اے وزیر اطلاعات, کسی قسم کی ہم نے ایسی ڈرٹی پالیٹکس نہیں کی کہ ہم نے جناب عثمان بزدار صاحب کی تصویر, عمران خان صاحب کی تصویر ہر اشتہار کے اندر کوئی لگانا یا بیجات طریقے سے جناب اس کو پورٹریٹ کرنا. ہم نے بڑے احسن طریقے سے ملک اور قوم کے پیسے کو, عوام کے ٹیکسوں کے پیسوں کو اپنا پیسہ سمجھ کے اس کو مینیج کیا. میری گزارش ہے
کہ یہ جو مقصود چپڑاسی کرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں اور جانے کی اطلاع کر رہے ہیں، اس کا فوری طور پہ سپریم کورٹ جو ہے وہ نوٹس ہے۔ بہت شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔